سب سے پہلے ایک انسان جو بنا ہوا ہے، یہ جو انسان ہے، اس کے اندر دو چیز، ایک ہے جسم اور دوسرا ہے روح۔ اور جو جسم ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں جو قطرے منی ہے اس سے ڈیولپ ہوتے ہوتے دنیا کے مادے سے بنتا ہے انسان کا جسم، دنیا ہی کے آلات سے انسان کا جسم بنتا ہے۔ گویا کہ انسان کا جسم کا تعلق دنیا ہی کے اشیاء سے ہے۔ ماں کے پیٹ میں ڈیولپ ہوتے ہوتے بچہ ولادت باسعادت پا کر دنیا میں آ جاتا ہے، تو جسم اس کا جو ڈیولپ ہوا ہے ماں کے رحم مادر میں۔ اور جو روح ہے، جب 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس وقت پر فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے روح اس بچے میں ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب روح اوپر سے آنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حجر، سورہ حجر، سورہ نمبر 15 کے آیت نمبر 29 میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے طرف سے، روح ایک مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس مخلوق کو ہم نے ڈال دیا آدم علیہ السلام کے اندر۔ اسی طریقے سے جب بچہ رحم مادر میں 4 مہینے گزرتے ہیں تو فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے حکم سے وہ روح لا کر ڈالتا ہے۔ اس کا مطلب روح کا تعلق اوپر سے ہے، جسم کا تعلق دنیاوی آلائش سے ہے۔ اب دنیا میں آپ سیب کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، تو اس میں جسم کی غذا تو مل گئی۔ اب یہ روح کی غذا ملنا ہے تو اس کی غذا آسمان سے ہی آنا پڑے گا۔ قرآن اور صحیح حدیث اس کی غذا ہے۔ اگر آپ کے پوری زندگی کا مکمل نظام حیات آپ نے جو بنایا ہے، اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق جائیں گے تو روح بھی آپ کی ہیلدی اور آپ کا جسم بھی ہیلدی رہے گا۔ لیکن تعجب ہوتا ہے کہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں؟ صرف جسم کے ہیلتھ پر فکر کرتے ہیں، اپنے روح کے ہیلتھ پر فکر نہیں کرتے۔ غم کا تعلق روح سے ہے، تھکان کا تعلق روح سے ہے، طاقت کا تعلق روح سے ہے، بزدلی کا تعلق روح سے ہے، سکون کا تعلق روح سے ہے۔ اگر اس کی غذا کی فکر نہیں کریں گے، ڈپریشن ہوگا، لائف میں بے چینی رہے گی، سکون نکل جائے گا، سکون اجڑ جائے گا، اور آدمی وہ فضائل اور وہ خصائل حاصل نہیں کر پائے گا، نتیجے میں اس کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جب انہوں نے کہا کہ میں بہت محنت مجھے لگ رہی ہے، کوئی لونڈی کا انتظام کر دیا جائے، پانی لانا ہے اور دن بھر کے کاموں سے تھک جاتے ہیں، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں کوئی مدد کرنے کے لیے کوئی لونڈی کا میں تمہیں انتظام کر سکوں۔ ایسا کرو کہ تم تسبیح کرو، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم ہیں تو ہم کہہ گئے پہلے سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھکی ہوئی ہیں، ایک کام اور لگا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دراصل بات یہ کہ ہم سمجھے نہیں، بات دراصل اس میں یہ ہے کہ تھکان کا تعلق جب روح پختہ ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو آدمی کو تھکان کم سے کم محسوس ہونا لگتی۔ تھکان کا تعلق روح سے ہے، جسم پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن اگر روح کو مضبوط کر لیا جائے تو آدمی کو تھکان کا احساس، اور اسی طریقے سے بزدلی، طاقت، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہے، تو آدمی کو طاقت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں پر اور کام پہ لگایا جا رہا ہے، دراصل یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کریں گے تو روح کو اس کو غذا مل جائے گی، جب روح کو اس کی غذا مل جائے گی تو روح مضبوط ہو جائے گی، تو اس کا تھکان کا احساس جاتا رہے گا۔